کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں بہت زیادہ مشکور ہوں. ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر شکیل اختر, چیف سپرنٹینڈنٹ میڈیکل آفیسر ان BPS 20 گریڈ, گیسٹرونٹالوجسٹ اینڈ اینڈوسکوپی اسپیشلسٹ. کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر شکیل اختر صاحب اتنے سال پاکستان کی سروس کی ہے, پاکستان کے بہت بڑے ایسٹ ہیں. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں بھی فون کی والوں کا کافی شکر گزار ہوں کہ وہ مریضوں کی آگاہی کے لیے اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. تھینک یو سر, ویری تھینک یو سر. آج سر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہر سال دنیا میں 14 نومبر کو منایا جاتا ہے, تو سر اس سال کی جو تھیم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں 2006 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پہلی دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں میں ذیابطیس کے مرض کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ایک عالمی طور پہ ذیابطیس کا دن منایا جائے. اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ نرسز اور نرسز کا ڈائبٹیز کے اندر وہ ہے, جبکہ پچھلے سال انہوں نے ڈائبٹیز اور فیملی, یعنی جن لوگوں کو شوگر ہو جائے, ذیابطیس کی بیماری ہو جائے, ان کی فیملی کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور فیملی کس طرح سے اپنے مریض کو سپورٹ کر سکتی ہے. جزاک اللہ سر. بالکل سر, فیملی اینڈ ڈائبٹیز اینڈ ناؤ دا کریڈٹ گوز ٹو نرسز اینڈ ڈائبٹیز, ان کا اپنا بڑا رول ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کا قیمتی وقت لیتے ہوئے, کہ آڈینس کو سر یہ گائیڈ کیجیے کہ ڈائبٹیز کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے اور کس طرح سے ڈائبٹیز کسی مریض کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد اسے پیشنٹ کے لیے کس طرح کا صدمہ ہوتا ہے سر جب اسے ڈائگنوز ہوتی ہے ڈائبٹیز, کیونکہ آپ تو سر اس پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں. ذیابطیز جہاں تک ہے, ذیابطیز دنیا کے 10 موسٹ امپورٹنٹ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز میں سے ایک ہے, جس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذیابطیز اس عمر کے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے جس میں نوجوان اور مڈل ایج کے لوگ ہوتے ہیں, جو پرائم آف لائف کے اوپر ہوتے ہیں, جو کسی بھی ملک کی معیشت میں, صنعت میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. صرف 2019 میں گزشتہ سال ذیابطیز کے اوپر ہونے والا خرچہ $727 بلین ہے. تو ملکوں کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. جب شوگر کی کسی مریض کے اندر تشخیص ہو جاتی ہے تو ایک لحاظ سے اس کے لیے, اس کی فیملی کے لیے یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس کی شاکنگ نیوز ہوتی ہے کہ شوگر کا مرض جو ہے وہ تمام عمر کا ایک لائف لانگ مرض ہے. یہ ایک ایسا مرض نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ یہ ایک ہفتے, ایک مہینے یا 8-9 مہینے کی TB کی علاج کی طرح سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ مریض کے ساتھ ساتھ چلے گا اور مریض کو اس بیماری کے ساتھ میں اب زندہ رہنا ہے. اور چونکہ اس بیماری کی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہیں, اس وجہ سے یعنی اس بیماری کا کیئر جو ہے وہ باقی بیماریوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یقیناً مریض کے لیے شروع میں تو یہ ایک صدمے کی بات ہوتی ہے, لیکن ایک اچھا طبیب جو ہے وہ مریض کو ایکسپلین کر کے کہ ڈائبٹیز کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کر کے آپ ایک صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں. Thank you sir for your valuable insights about this topic. Really it's so important کہ کس طرح سے ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں بڑھتی جب جاتی ہیں تو مریض کو آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. سر میں آپ سے آپ کی اویلیبلٹی کا فائدہ اٹھا کر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی پیشنٹ ڈائبٹیز میں ٹریٹ ہوتا ہے تو وہ میں نے دیکھا ہے کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کو جڑ سے ختم ہو جائے گی, اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, کلینک لگے ہوئے ہیں. کیا یہ سر متھ ہے یا اس میں کوئی ریئلٹی ہے کہ ڈائبٹیز کا جڑ سے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ جو بہت سیویئر کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہو ڈائبٹیز, وہ اگر اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں, دیسی علاج ہیں, اس طرح جو علاج ہے, کیا سر میڈیکل میں اس کی کوئی ہے سر امپورٹنس؟ دیکھیے ذیابطیز کوئی نئی بیماری نہیں ہے. 2000 قبل مسیح کی بھی جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس میں ذیابطیز کے بارے میں بتا, لیکن 2000 قبل مسیح سے لے کے 2020 تک آج تک اس بیماری کی کیور نہیں ڈھونڈی جا سکی ہے. صرف میں اس میں تھوڑا سا انفارمیشن یہ دینا پسند کروں گا کہ ابھی پچھلے مہینے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ نے اپنی اسٹیم سیل کے ریسرچ کے ذریعے جب انہوں نے ایک سکسیسفل ماڈل بنا کے اسٹیم سیلس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچوں میں انجیکٹ کیا تو ان کی انسولین کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی. تو اب یقیناً ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی تو ایک کیور نظر آ رہی ہے, لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے,
पूरी दुनिया में टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो 10% से भी कम लोगों में हो रही है। बाकी तमाम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मुसलसल इलाज ज़रूरी है। जहाँ तक ये इश्तहारी हकीमों की बात है, नेट के ऊपर अवेलेबल टोटकों और नुस्खों का जिक्र है, मरीज़ इनके पीछे जाके अपनी बहुत पैसे भी खर्च करते हैं और अपना एक बहुत कीमती टाइम जो उनके इलाज का टाइम है उसको भी वो बर्बाद कर देते हैं। दुनिया भर में इतनी सारी रिसर्चेस होने के बावजूद डायबिटीज़ का मुसलसल इलाज ही डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकता है। कोई जादुई टैबलेट, कोई जादुई नुस्खा शुगर को ख़त्म नहीं कर सकता। सर मैं एंड में आपका मैसेज देना चाहूँगा रिगार्डिंग पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है और किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही सर क्योंकि अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये एक ओल्ड एज की बीमारी नहीं है और यंग पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या वो अवामिल हैं जिनसे वो रोक सकते हैं और इसे डिले कर सकते हैं, ये डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं? अब देखा जाए दुनिया में जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनका जो मौजूदा नंबर हो जाता है वो तकरीबन 45 करोड़ से ज़्यादा है और 2045 की प्रेडिक्शन है कि कुल 70 करोड़ लोगों में डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है और जो भी बीमारियां बढ़ रही होती हैं उन बीमारियों को रोकना उनका पहला स्टेप होता है। तो डायबिटीज़ की प्रिवेंशन जो है वो बचपने में ही शुरू हो जाती है। जब हम बच्चों को हेल्दी डाइट का आदी बनाएं, बच्चों की डाइट में फ्राइड आइटम्स कम से कम होनी चाहिए, एक हेल्दी बैलेंस डाइट जिसमें सब्जियां भी हों, जिसमें फ्रूट भी हों, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी हों, और उसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रोज़ाना एटलीस्ट 30 से 45 मिनट तक की वर्जिश करने की हम बच्चों में आदत डालें तो एक सेहतमंद बच्चा जो है वो एक सेहतमंद जवान के तौर पे उभरेगा और उसमें डायबिटीज़ होने के इम्कानात जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। इस वक्त भी पूरी दुनिया में तकरीबन 37 करोड़ लोग IGT इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या प्री डायबिटिक हैं। ये वो लोग हैं कि जिनमें हमारा काम ये है कि इन सब लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए डायबिटीज़ होने से रोकना है। और इसी तरह जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो अपना रेगुलर इलाज करवाते रहें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखें, अपनी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके रखें, अपने पैरों का ख़ास तौर पे हिफाजत करें क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो पाँव कटने के दुनिया के चंद एक इम्पॉर्टेंट वजूहात में से एक है। बाकायदगी से साथ अपनी आंखों का मुआयना और दिल का मुआयना करवाते रहें क्योंकि डायबिटीज़ दुनिया भर में नाबीनापन की सबसे बड़ी वजह है और दिल के दौरे और फालिज का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को चाहिए कि वो अपनी दवाएं रेगुलर लेते रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहें। वेरी नाइस, इट्स रियली ग्रेट मैसेज फॉर द ऑडियंस टुडे सर, एंड मैं आपको शुक्रगुजार हूँ अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया अपने क्लिनिक में पर्टिकुलरली आवाम के लिए, और इसमें सर आपको बहुत अगेन शुक्रिया करता हूँ सर। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें मैसेज किया है और अब जो है कंट्रोल का वक्त है, आपके ऊपर सारी बात सर ने बताई है शुरू से डे 1 से किस तरह से हमें मैनेज करना है, बाकी फैसला आपका। थैंक यू।